جی السلام علیکم۔ ایک اور چیز ہے کہ جی آخر نیورو سائنس کیا کہتی ہے کہ فزیکلی جو دماغ کو اور دماغ کے فنکشنز کو اور دماغ کے نیٹ ورکس کو اسٹڈی کرنے کی سائنس ہے۔ میں ذہن کی بات نہیں کری، دماغ کی بات کری کہ دماغ آخر کریٹیوٹی سے کیسے تعلق رکھتا ہے، دماغ کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کریٹیوٹی سے۔ یہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، بہت ہی بڑا ٹاپک ہے۔ سمجھیں کہ جو نیورو سائنس ہے وہ ایک امبریلا چیز ہے، اس کے اندر بہت سارے نیورو سے ریلیٹڈ اور بھی تحقیق کے فیلڈز ہیں، اور وہ سارے اسی کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر ہم سوچتے کیسے ہیں، ہمیں میموری کیسے ہوتی ہے، ہم یاد کیسے رکھتے ہیں، اور ہم کریٹو کیسے ہیں۔ The neuroscience of creativity looks at the operation of brain during creative behavior. سمجھے کہ جو نیورو سائنس ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ جس وقت دماغ جو ہے نا وہ کریٹیوٹی کا کوئی کام کر رہا ہے، جس وقت وہ کوئی مسئلہ حل کر رہا ہے، جس وقت کوئی نئی سوچ رہا ہے، جس وقت کسی نئے اینگل پہ کام کر رہا ہے، اس وقت نیورو سائنس جو ہے نا وہ دماغ کو اسٹڈی کرے اور دیکھے کہ دماغ کا کام کیسے کرتا ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک آرٹیکل ہے، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، وہ بہترین طریقے سے اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ The circuitry of creativity, how our brain innovates thinking. ہم نے ابھی تک ڈیفینیشنز پڑھی ہیں، سسٹمز پڑھے ہیں، سب کچھ پڑھا ہے، لیکن ایک جو سب سے بڑی چیز ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی اور ایکچولی ہم پڑھ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، وہ ہے کہ جی کریٹیوٹی کے اندر آپ کی مشینری کیسے کام کرتی ہے۔ اور آپ کی مشینری ہے آپ کا دماغ، ذہن نہیں، دماغ جو سچ مچ کا گرے میٹر آپ کی اسکل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ سب سے بڑی مشینری ہے میرے حساب سے، دنیا کی سب سے بڑی مشینری ہے، سب سے کمپلیکس مشینری، وہ کیسے کام کرتی ہے۔ اب ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ ہم پڑھ لیتے ہیں، ساتھ میں کہہ رہی ہوں پڑھ نہیں سکتے، اس لیے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جو نیورو سائنس ہے وہ بہت ہی بڑی فیلڈ ہے، اس کے اندر سب فیلڈز ہیں جو کہ دماغ کے ڈفرینٹ فنکشنز، ڈفرینٹ فوکسز کے اوپر کرتے ہیں۔ تو سمجھے نیورو سائنس ایک امبریلا فیلڈ ہے جس کے اندر دماغ کی اسٹڈی کی بے شمار کم از کم 8-10 فیلڈس بڑی فیلڈس ہیں، اور ان سب فیلڈس کے اندر اس وقت دنیا میں میرے حساب سے سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ مشینری کیسے کام کرتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری اور چیزیں سمجھ آئیں گی۔ تو اب چونکہ وہ اتنا بڑا ٹاپک ہے، اس کے لیے تو آپ 50 کورس بھی کر لیں تو وہ بھی کافی نہیں ہوگا۔ تو ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ ہمارے مطلب کی جو چیز ہے اس کو آسان ترین طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے مجھے یہ آرٹیکل میں نے ڈھونڈا جو کہ بہت ہی زبردست آرٹیکل ہے۔ یہ بہت سادہ طریقے سے آپ کو بتاتا ہے کہ آخر جو تخلیق ہم کرتے ہیں دماغ میں، اس میں اس کی سرکٹری کیا ہوتی ہے، یعنی دماغ میں کون کون سے سرکٹ چلتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کریٹو تھنکنگ کر سکتے ہیں۔ اس کا تعلق جو ہے وہ نیورو سائنس سے ہی ہے، لیکن اس کی بیسک ترین چیز سے۔ اچھا، جب بھی ہم سوچتے ہیں، جب ہم کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں کہ جی کریٹو کام کریں، تو عام طور پہ ہم آرٹسٹ کا سوچتے ہیں کہ جی آرٹسٹ ہے، کان اس کا کٹا ہوا ہے، بدبو اس سے آ رہی ہے، دماغ اس کا خراب ہوا ہے، پینٹ پہ پینٹ پھینکے جا رہا ہے اور اکیلا ہے۔ یا کوئی شاعر ہو گئے کہ جس کسی کونے میں گھسا ہوا، سگریٹ ہاتھ میں لگی ہوئی ہے اور ساری رات جاگا ہے، اور وہ عجیب عجیب سے لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے، لمبے لمبے خیالات کر رہا ہے اور لکھ رہا ہے پاگلوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ یا آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی ایکٹر ہے جو کہ جس کو کچھ سمجھ ہی نہیں لگتا ہے کہ وہ پاگل ہوا ہے، یہ وہ۔ مقصد یہ ہے کہ جب ہم کریٹیوٹی کا سوچتے ہیں تو ہم عام طور پہ سوچتے ہیں کہ جی آرٹسٹ ٹائپ لوگ جو ہے نا وہ کریٹیولی سوچتے ہیں، حالانکہ یہ بات آدھی درست ہے آدھی درست نہیں۔ A creative mind is not exclusive to those who study the arts. کریٹو مائنڈ جو ہے وہ صرف آرٹس پڑھنے والوں یا آرٹ پریکٹس کرنے والوں کی جاگیر نہیں ہے۔ As you can tell from the examples given, creative thinking is integral in all possible occupations and situations. اب آگے جو آپ پڑھیں گے نا اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ، اور آپ کو پتہ ہی ہے، ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ صرف آرٹسٹ نہیں، مطلب دنیا کی، مطلب زندگی جینا ہی بڑا بڑا کریٹو پروسیس ہے، اور ہر فیلڈ، ہر آکوپیشن، ہر پیشے کے جو لوگ ہیں اور ہر سچویشن میں آپ کو کریٹیوٹی کی
بڑی سخت ضرورت پڑتی ہے، خاص طور پہ سائنس میں بہت سخت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سائنس میں کیا ہے، بڑی ہی سخت قسم کی ایک پرابلم ہے کہ اس کا کوئی سرا نہیں پکڑا جا رہا، حل ملنا تو دور کی بات ہے، اس کا کوئی سرا ہی نہیں پکڑا جا رہا، تو آپ اس کو کیسے حل کریں گے؟ تو جو اس کو حل کر لیتا ہے یا جو حل کے قریب بھی ہوتا ہے، تو سمجھے کہ اس نے انتہا کا کریٹو پروسیس یوز کیا، اس نے اپنے دماغ کے وہ حصے یوز کر لیے ہیں جو کہ عام طور پہ نہیں یوز ہو رہے ہوتے. تو سمجھے کہ یہ ایک ڈائلاگ ہوتا ہے اس چیز میں کہ نئے طریقے سے بھی سوچا جائے. بھائی آپ کو میتھس کی، چلو میتھس کو چھوڑو، جیومیٹری کی پرابلم آ گئی، تو جیومیٹری کی ایسی پرابلم آپ کے سامنے آ گئی جو کہ پہلے کسی نے حل نہیں کی، تو ایک تو یہ کہ کریٹیولی بھی آپ کو سوچنا ہے، نئے طریقے سے بھی سوچنا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جیومیٹری کی جو پرانی علم ہے وہ اس کو پتہ کیے بغیر ہی آپ اس کا حل نکالیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نئے طریقے سے سوچنا بھی کریٹیوٹی کا پارٹ ہوتا ہے، اور جو پرانی ٹیکنیکس ہیں، جو پرانے سسٹمز ہیں، ان کو بھی آپ کام میں لاتے ہیں. یعنی پرانے اور نئے دونوں کی گفت و شنید کے بعد ہی کوئی کریٹیو چیز نکلتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی از کریٹیوٹی. وہی بات کہ پھر ہے کیا کریٹیوٹی. ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے تھے، جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیفٹ برین اور رائٹ برین. آپ کہتے ہیں کہ جی رائٹ برین جو ہے وہ ایموشنل اور کریٹیو ہوتا ہے، اور جو لیفٹ برین ہوتا ہے اس میں لاجک جو ہے یا انالیسس جو ہے وہ چلتا ہے. تو آپ ساری عمر کوئی بھی بندے نے کوئی کام کیا آرٹسٹک، تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں وہ تو رائٹ برین والا بندہ ہے، تو اس لیے اس نے. اور کوئی میتھمیٹکس کا کوئی مسئلے حل کرا ہے یا کوئی اس نے نیویگیشن کا مسئلہ حل کیا، تو آپ کہیں ہاں ہاں دس از ویری لیفٹ برین. لیکن یہ وہ سارا کانسیپٹ جو ہے نا وہ غلط ثابت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں درست ہوں گی، لیکن زیادہ تر وہ بہت ہی، جس کو کہتے ہیں نا سمپلسٹک، یعنی بہت ہی سادہ سی بات کہی تھی کسی نے. کیونکہ سیدھی سی بات ہے، جب سائنسز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں تو پہلے آپ کو سادہ کانسیپٹ سمجھ آتے ہیں، پھر ایسا سے اس کی کمپلیکسٹی نظر آتی ہے. تو سمجھیں کہ وہ ایک سادہ کانسیپٹ تھا، اب اس کو زیادہ کہنا چاہیے، لفٹ نہیں کرانی چاہیے. اور خاص طور پہ جس کو آپ فنکشنل ایم آر آئی کہتے ہیں نا، کہ دماغ کے، یہ تو ویسے آرٹسٹک قسم کا ہے، یہ ایسے نہیں ہے، لیکن جب بھی کریٹو سوچ آتی ہے نا، تو سمجھے کہ دماغ کے تمام حصے، بہت سارے حصے جو ہے نا اس میں کرنٹ دوڑے ہوتے ہیں، بہت سارے حصے مل کے مسئلہ حل کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا ثبوت جو ہے نا وہ فنکشنل ایم آر آئی سے ہوتا ہے. فنکشنل ایم آر آئی وہ ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ دماغ کے خاکے دیکھ سکتے ہیں، دماغ کے امیجز دیکھ سکتے ہیں، فوٹوگراف نہیں لیکن سمجھے اسکینس. اور جو فنکشنل ایم آر آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے، اسے مجھے سائنسز کا نہیں اتنا پتا، ہو سکتا ہے میں تو کچھ انکریکٹ کہہ رہی ہوں، لیکن جو میری سمجھ ہے وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ اسٹل تصویر دماغ کی ہو، جیسے اب یہ اسٹل ایک تصویر ہے، جو فنکشنل ایم آر آئی ہوتا ہے وہ کوئی دماغ میں پروسیس چل رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا کسی کو کہا کہ جی بڑا ہی بھوکا انسان تھا، مطلب 24 گھنٹے سے کچھ کھانے کو نہیں دیا، اور اس کے سامنے برگر رکھ دیا، اور اس کو بندے کو کہا کہ اچھا اب تم نے 5 منٹ تک برگر نہیں کھانا، اور اس کے بیچ میں اس بندے کے دماغ کا فنکشنل ایم آر آئی کرتے ہیں. تو ہوگا کیا کہ چونکہ وہ ایم آر آئی جو ہے نا وہ اس کے دماغ کے فنکشن کو ریکارڈ کر رہا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا جب اس کو بھوک لگ رہی ہے، اور وہ بھوک اس کو ریئلائز ہو رہی ہے کہ بھوک تو بہت زیادہ لگ رہی ہے، تو دماغ کا کون سا ایسا کام کرے گا. جب وہ بھوک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تب دماغ کے کون سے ایسے کام کرتے ہیں. جب اس کا دل چاہتا ہے کہ چھوڑو سب میں کھا لیتا ہوں، تب دماغ کے کون سے ایسے کام کرتے ہیں. پھر جب اس کی طرف بڑھتا ہے اور ایک دم رک جاتا ہے، پھر دماغ کے کون سے ایسے کام کریں. تو یہ سمجھے کہ فنکشنل ایم آر آئی کی بدولت ہمیں جو دماغ میں جو حصے جس طریقے سے جب کام کرتے ہیں، اور جو بھی اس کا سیکوینس ہوتا ہے، ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں بہت سی چیزیں دماغ کے فنکشن کے بارے میں اور خاص طور پہ کریٹیوٹی کے بارے میں سمجھ آتی ہیں. اب اس میں انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کی بات کی ہوئی ہے کہ جی 163 پارٹیسپینٹس کے ساتھ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، اور ان کو کہا کہ جی اب ان کو چھوٹا سا سوال دیا، ان کو کہا کہ جی جو یہ کامن پن ہوتی ہے اس کا استعمال بتائیں 12 سیکنڈ کے اندر اندر. لیکن وہ استعمال نہیں بتانا جس کے لیے وہ استعمال ہوتی ہے، یعنی پیپر کو جوڑنے کے کام آتی ہے پیپر پن، جس کو آفس پن بھی کہتے ہیں. تو 12 سیکنڈ کے اندر اس کا کوئی اور بھی استعمال بتائیں. اب یہ کریٹو ایپلیکیشن ہے. یہ اس وقت ان لوگوں نے نا اپنا دماغ فل چلا کے سوچ کے بتانا کہ اچھا اور کس چیز میں کام آ سکتی ہے یہ چیز. تو اس کے وقت فنکشنل ایم آر آئی ان کا کہرے کیا، اور وہ چونکہ 163 کا کیا، تو سمجھے کہ پھر آپ کے پاس ایک اندازہ آ جاتا ہے کہ اچھا ایک ایوریج سسٹم کیا ہے جس سسٹم کے ذریعے لوگ
کریٹیولی کوئی ایک دم ان کے سر پہ پڑ جاتی ہے تو کوئی چیز جو سوچتے ہیں وہ کیسے سوچتے ہیں, دماغ کے کون کون سے حصے کس کس طرح کام کرتے ہیں. کسی نے اگر کہا ہے کہ جی پیپر کلپ سے تو پیپر جوڑتے ہیں, تو وہ تو اس کو پہلے ہی پتا تھا اس میں کون سا دماغ استعمال ہوا, اس نے صرف میموری کو استعمال کیا, اس نے کہا ہاں جی پیپر کلپ سے نا 2 کاغذ کو اوپر نیچے رکھ کے اس کو پیپر کلپ نہیں جو پیپر پن ہوتی ہے اس سے آپ نے جوڑ دیا. لیکن اگر کسی نے کہا نہیں اگر وہ جو پیپر کلپ ہے نا اس کو سوئی کی طرح استعمال کریں تو شاید اس نے دماغ کا کوئی اور حصہ استعمال کیا. اگر اس کا کوئی اور استعمال وہ بتا دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اپنی میموری کو نہیں کنسلٹ کرا, اپنے دماغ کو مجبور کر رہا ہے کہ سوچو 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 اس سے کیا ہو سکتا ہے, اس کے یہ فنکشن ہے, اس کی یہ شکل ہے, اس کا یہ سائز ہے, اس سے یہ کیا جاتا ہے, تو کیا 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 ہو سکتا ہے. یعنی اس کا دماغ سچ مچ میں چل رہا ہے. تو سمجھے کہ اس قسم کے ایکسپیریمنٹ سے آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں جس کی بیس پہ یہ پورا جو آرٹیکل چیز بیان کی گئی نا وہ بتائی جا رہی. اچھا اب اس نے جو کہا ہے نا اس نے یہ کہا ہے کہ جی دماغ اصل میں نا 3 نیٹ ورکس ہیں, 3 میجر, اس کے علاوہ بھی نیٹ ورکس ہیں ہوں گے لیکن 3 میجر نیٹ ورکس ہیں جن نیٹ ورکس کے ذریعے دماغ جو ہے وہ کام کرتا ہے, اور پھر ان نیٹ ورکس کے ملاپ سے یعنی ان کی تال میل سے کریٹو سوچ پیدا ہوتی ہے. اب یہ تینوں نیٹ ورکس کیا ہیں؟ نیٹ ورکس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کا گھر ہے, اس میں ایک نیٹ ورک ہے بجلی کا کہ جی آپ کے باہر سے میٹر سے بجلی آئی اور پھر تاروں کے ذریعے جگہ 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 گھر میں جگہ جگہ اے سی میں, فریج میں, مائکرو ویو میں, پنکھوں میں, بتیوں میں, بیل میں, جگہ جگہ کنیکشنز کے ذریعے وہ گئی. مطلب وہ کنیکشنز یعنی وہ نیٹ ورک جو ہے وہ الیکٹریسٹی کا نیٹ ورک ہے. تو ایک نیٹ ورک آپ کے گھر میں الیکٹریسٹی کا ہو گیا, ایک آپ کے گھر پانی کا ہو گیا, تو پانی باہر سے آیا اور طرح طرح جگہ 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 پائپوں میں سے جا جو کے وہ آپ کے گھر کے 5 کے 5 جو باتھ روم ہیں اور 2 کچن ہیں اور صحن ہے اور چھت ہے, وہ ساری جگہوں پہ ٹینکی ہے, ان ساری جگہوں پہ یعنی ایک نیٹ ورک آپ کا پانی کا نیٹ ورک ہے. پھر تیسرا نیٹ ورک اگر آپ ٹھنڈے ملک میں رہتے ہیں تو ہیٹنگ کا ہو سکتا ہے کہ بھی ہاں نیچے پانی ابل رہا ہے, اور پھر وہ طریقے کے سسٹم سے نیٹ ورک سے وہ پورے گھر میں جا رہا ہے, پورے گھر کو اس کی دیواریں اس کا فرش گرم کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 3 نیٹ ورک ہیں, تینوں نیٹ ورک مل کے آپ کے گھر کا کو فنکشن کرا رہے ہیں. تو اسی طرح سمجھیں کہ دماغ کے فنکشنز میں بھی نیٹ ورکس کام آتے ہیں. حصوں کی اس کو اس طریقے سے نہ سوچیں کہ دماغ کا فلاں حصہ, آپ ایسا سوچیں کہ دماغ کا فلاں نیٹ ورک, فلاں نیٹ ورک, فلاں نیٹ ورک. تو یہ 3 میجر نیٹ ورکس ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ 3 نیٹ ورکس جو ہیں وہ مل کے جب کام کریں گے تو ہائیلی کریٹو چانسز ہیں کہ ہائیلی کریٹو سوچ پیدا ہوگی. اچھا پہلا نیٹ ورک ہے اس کو کہتے ہیں سینٹرل ایگزیکٹو نیٹ ورک, دا ایگزیکٹو اٹینشن نیٹ ورک بھی کہتے ہیں اس کو, ایگزیکٹو اٹینشن نیٹ ورک یا سینٹرل ایگزیکٹو نیٹ ورک. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے اٹینشن اینڈ فوکس کا. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے, یہاں سے چل کے اپنے اسکول پہنچنا ہے جو 1 کلومیٹر دور ہے, تو آپ کی اٹینشن ہوگی تو آپ اسکول پہنچیں گے نا. بیچ میں اٹینشن لوز کر جائیں تو آپ کہیں دکان پہ پہنچ جائیں, کسی جوس والی دکان پہ پہنچ جائیں, کسی اور کے گھر پہنچ جائیں. اس کا مطلب ہے کہ اٹینشن کا کام ہے وہ کون سا نیٹ ورک کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے. دس نیٹ ورک انوالوز کمیونیکیشن بٹوین لیٹرل regions of the prefrontal cortex, the area of the brain responsible for decision making and complex behavior, and areas towards the back of the parietal lobe. میری انگریزی بھی خراب ہے, سائنس کی بھی مجھے ہو سکتا ہے صحیح میں نہ بولو, which integrate spatial sensory information such as touch and navigation. اب اس کا کام ہے سمجھے جس کو آپ کہیں گے نا آسان زبان میں, جس کو میں کہوں گی نا کہ اس کا کام ہے کہ آپ کے تمام فنکشنز کو قاعدے میں رکھنا, ایک سسٹم میں رکھنا, ایک تمیز میں رکھنا اور فوکس میں رکھنا کہ جو کام کرنا ہے کہ صبح اٹھ کے آپ کے پاس 15 منٹ ہے, اس 15 منٹ میں آپ نے صاف ستھرے ہو کے نہا دھو کے کنگھی پٹی کر کے کپڑے استری کر کے تیار ہونا ہے. تو 15 منٹ تک یہ اٹینشن آپ کی قائم رکھے گا ان کاموں کے اوپر تاکہ وہ آپ کام کم سے کم وقت میں اچھے طریقے سے کر لیں. اس کے بعد آپ کے پاس 10 منٹ ہے جس میں آپ نے ناشتہ بنانا ہے, کرنا ہے, چائے بھی بنانی ہے, پھر برتن بھی دھونے ہیں, ساتھ ساتھ کرنا ہے. 10 منٹ یہ سب آپ کی اٹینشن اس 10 منٹ کے اوپر فوکس رکھے گا تاکہ آپ وہ کام کر لیں. اسی طرح جو گھر دن کے چنکس ہیں اس کے اوپر جو اٹینشن درکار ہوتی ہے, جو فوکس درکار ہوتا ہے تاکہ آپ کی لائف سموتھلی چلے,
ٹائم ضائع کیے بغیر، انرجی ضائع کیے بغیر. سمجھیں کہ میجرلی آپ کے دماغ کے تمام وہ فنکشنز یہ کنٹرول کرتا ہے جس سے آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ایک قاعدہ، ایک طریقہ، ایک فوکس آتا ہے. یہ بہت ساری اور چیزوں سے بھی سمجھیں کہ انفارمیشن لیتا ہے، لیکن یہ سمجھنا فی الحال کافی ہے کہ ہاں قاعدہ، طریقہ، لاجک، سسٹم جو ہے وہ یہ کرے گا. اس کو اور بھی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جیسے انفارمیشن جو ٹچ کے ذریعے، اور نیویگیشن ہوتی ہے کہ کہاں سے راستہ، کہاں سے جانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نکلیں گے تو آپ نے لیفٹ مڑنا ہے، پھر 5ویں گلی میں سے رائٹ ہونا ہے، پھر 3ری گلی میں جائیں گے آپ، پھر آپ نے ایک سڑک کراس کرنی ہے، پھر آپ نے اوپر پل پہ چڑھنا ہے، پل سے نیچے اترنا ہے، پھر اس کے بعد دوسری گلی میں مڑنا ہے تو سامنے آپ کا اسکول آ جائے گا. یعنی اس کو آپ نیویگیشن کہتے ہیں. تو سمجھے کہ نیویگیشن بھی یہ جو نیٹ ورک ہے نا، جو سینٹرل ایگزیکٹو نیٹ ورک یہ کرے گا. یہ آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ یہ نہیں ہوگا، آپ کسی کے دماغ میں یہ فنکشنز کم ہو جائیں تو پھر وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ گواچ جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے گا، اس کے بس میں نہیں ہوتا. تو کسی بھی چیز کو قاعدے میں رکھنا اس کی جب بس میں نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ بکھر جائے گا. اس سے پھر زندگی کے جو کام ہے وہ اسموتھلی نہیں ہوں گے، ڈیپینڈنگ آن کتنا یہ اس کا نیٹ ورک ڈیفیشینٹ ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ کہ یہ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ کسی بھی چیز پہ فوکس رکھنا ایک دقت طلب چیز ہے. آپ کا دماغ دوڑتا ہے ادھر ادھر. آپ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آپ، جب تو نماز پڑھنے میں آپ کا دماغ دوڑتا ہے، کبھی ادھر سوچنا شروع کر دیا، کبھی ادھر سوچنا شروع کر دیا. آپ ایون جب کوئی لیکچر سن رہے ہوتے ہیں آپ کا دماغ بہت دوڑتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ بنا ہی ایسے ہوا ہے کہ وہ سوئچ کرتا ہے اس نیٹ ورک سے اس نیٹ ورک میں. عام طور پہ اس نیٹ ورک سے اس نیٹ ورک میں آپ کا دماغ بڑی ریپڈلی سوئچ کرتا ہے. پھر تھوڑی دیر ادھر رہے گا، پھر ایک دم اس کو خیال آئے گا نہیں میں تو فوکس کرنا تھا، لیکچر سننا تھا، واپس آؤ. ٹھیک ہے. اب یہ نیٹ ورک کیا ہے؟ یہ ہے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک. یہ وہ نیٹ ورک ہے آپ کا. یہ پہلے ایک جملہ پڑھتے ہیں. ایز وی آل نو however the human attention span can be incredibly short. اب ہمارا جو اٹینشن سپین ہے ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ وہ شارٹ ہوتا ہے. جلدی جلدی آپ کچھ اور سوچنا شروع کر بھاگ جاتے ہیں. And the executive attention network, یہ والا نیٹ ورک often switches rapidly with another network, the imagination network. یہی بات جو میں نے کہی ہے کہ اکثر وہ اس کے بیچ میں رہتا ہے، ایک دم دوڑ کے یہاں جائے گا کیونکہ یہاں اس کو مزہ آتا ہے. اچھا اب یہ نیٹ ورک کیا کرتا ہے آپ کا؟ یہ نیٹ ورک آپ کا تب ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب آپ کچھ نہیں کر رہے، جب آپ کے سامنے کوئی کام نہیں ہے. تو جب آپ کے سامنے کوئی کام نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں کہ دن میں سوچیں، لمبی لمبی سوچتے ہیں، یا مائنڈ وانڈرنگ کرتے ہیں، یا آپ کا دماغ جو ہے وہ بھٹکنا شروع کر دیتا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یا دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ میرا کیا مطلب ہے کہ فلاں بندے نے لال ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو مجھے اس سے کیا، لیکن میں اس کی لال ٹی شرٹ کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں گی. جو بھی سوچیں، یعنی ایسی سوچیں جن کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوتی، ایسی سوچیں جن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسی سوچیں جن کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے آپ کے تخیل سے. ظاہر ہے آپ وہی چیز سوچتے ہیں جس میں آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. آپ یہاں سے بھاگ کے میتھس میں نہیں چلے جائیں گے، ویسے ہو سکتا ہے کچھ لوگ چلے بھی جائیں، لیکن جن جن چیزوں کا آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ سوچنا ہے، یہ کرنا ہے، کاش میرے پاس وہ والی گاڑی آ جائے، تو اب آپ چونکہ ویلے بیٹھے ہوئے تو آپ اپنے ڈے ڈریمنگ کریں. آپ اس گاڑی میں پہنچ گئے، آپ نے بیٹھا، آپ نے ڈرائیو کرنا شروع کر دیا، آپ نے ایکسیڈنٹ بھی کرا دیا. آپ نے کہا میں نے اتنی تیز چلانی ہے کہ مجھے پرواہ ہی نہیں ایکسیڈنٹ ہو کیونکہ اس گاڑی میں تو ایئر بیگس ہیں. آپ نے اپنے خیال ہی خیال میں ایکسیڈنٹ بھی کرا لیا، اس میں سے زندہ بچ کے بھی آ گئے. اس کے بعد آپ نے گاڑی بھی ریپیئر کرا لی. مطلب یہ کہ یہ ساری وہ سوچیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سوچ میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی آپ کے علاوہ چونکہ کوئی سوچ کو دیکھ نہیں رہا اس لیے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، تو اس کو آپ کہتے ہیں ڈے ڈریمنگ یا مائنڈ وانڈرنگ. تو آپ کا دماغ اکثر سوئچ کر کے یہاں آ جاتا ہے. اچھا اب اس جو آپ کا نیٹ ورک ہے نا، اس کے اور بڑے کام ہیں. سوئچ کر کے یہاں جاتا ہے، پھر ایک دم اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں نہیں بھائی اس وقت تو میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہ واپس لیکچر پہ آ جائے گا. 2 جملے آپ کے لیکچر میں مس ہوئے ہوں گے، لیکن پھر آپ کس طرح اس کو میک اپ کر لیں گے اور آپ پھر لیکچر سننا شروع کر دیں گے. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے. تو وہ چیز اکثر میں یہ ہوتی ہے کہ نیٹ ورک کی سوئچنگ ہوتی ہے، ایسے ایسے ایسے. دا امیجنیشن نیٹ ورک، اس نیٹ ورک کی بات ہو رہی ہے، is integral in creative activities such as brainstorming and daydreaming. اب اس کا میجرلی جو کام ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈے ڈریمنگ یعنی تخیل کی دنیا میں پہنچانا.
وہ چیزیں سوچنا جو کہ دنیا میں کسی نے نہیں سوچی، یا جو آپ کا دل چاہ رہا ہے سوچنے کو. یا دوسرا کام ہوتا ہے برین اسٹارمنگ کا. برین اسٹارمنگ ہوتی ہے، برین اسٹارمنگ میں ڈے ڈریمنگ کی ہوتی ہے. برین اسٹارمنگ ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، آپ کو، آپ نے اس کا حل نکالنا ہے، لیکن آپ حل نکالنے سے پہلے سوچیں گے تو صحیح نا کہ بھی اس کے کیا کیا حل ہیں. اب جب آپ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں تو آپ تمام حل سوچتے ہیں، وہ حل بھی جو کہ درست نہیں ہے، وہ حل بھی جو خطرناک ہے، وہ حل بھی جو ایتھیکلی کریکٹ نہیں ہے، وہ حل بھی جو کرمنل بھی ہیں، لیکن وہ حل بھی جو کہ پریکٹیکل بھی ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 20 حل سوچ لیے اور آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا اس میں سے 18 تو آپ نہیں اپلائی کر سکتے، باقی 2 ہی کر سکتے ہیں. لیکن 2 حل سوچنے کے لیے آپ وہ 18 بھی سوچیں گے، اور یہ بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، اس لیے کہ آپ کا دماغ تمام پاسبلٹیز کو ایکسپلور کرتا ہے. مثال کے طور پہ مجھے اپنا باس نہیں پسند، میں چاہتی ہوں کہ جو وہ میرے پر ظلم و ستم کرتا ہے، جو اس نے میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جو مجھے وہ تنگ کرتا ہے، میری جان چھوٹ جائے اس سے. اب میں اگر اس کے بارے میں برین اسٹارمنگ کروں گی تو میں ہر حل سوچوں گی، نوکری چھوڑنے سے لے کے، باس کی تبدیلی سے لے کے، اپنی جگہ چینج کرانے سے لے کے، اس کو اگنور کرنے سے لے کے، میں وہ چیزیں بھی سوچوں گی جس میں کہوں گی ہائے مری کیوں نہیں جاتا، ہائے اس کا ایکسیڈنٹ ہی کیوں نہیں ہو جاتا، ہائے یہ تبدیل ہی ہو جائے، اس کی بیوی اس کو پکڑ لے، کوئی مسئلہ ہو جائے، اس کے اوپر پولیس کیس ہو جائے. مطلب آپ وہ چیزیں سوچتے ہیں جو کہ حل ہیں، لیکن کوئی اچھے حل نہیں ہے، اور شاید پروبیبل حل بھی نہیں ہے، لیکن حل ہیں وہ، لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہے. لیکن آپ سوچتے ضرور ہیں، تو آپ اس کو کہتے ہیں برین اسٹارمنگ. کہ آپ جب ہوش کی دنیا میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے تو ایسے کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، سوچنا بھی چاہیے تھا، لیکن بہرحال آپ سوچ لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک لحاظ سے ہیلدی ایکٹیویٹی ہے کہ کم از کم آپ نے سوچا تو صحیح. کہ اب آپ نے سوچا کہ نہیں میں تو ظاہر ہے مرنے کی دعا بھی نہیں کر سکتا، میں تو خود بھی نہیں جو جاب چھوڑنا چاہتا، تو اللہ کرے کہ وہ جو باس کی چوریاں اس کی بیوی ہی پکڑ لے. تو اب یہ پریکٹیکل سولوشن ہو یا نہ ہو، لیکن یہ سولوشن ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں اور آپ کے باس کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اس کی بیوی کو وہ شکایت لگائی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ کم از کم سیدھا ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سولوشن ہے. بے شک 99% چانسز ہیں کہ آپ اس سولوشن کو نہیں استعمال کریں گے. تو اس قسم کی جو سوچ ہوتی ہے نا، جو اس کو کہتے ہیں نا کھلی ڈلی سوچ، کنٹرول کے بغیر سوچ، اس کو آپ برین اسٹارمنگ کہتے ہیں. تو یہ سمجھے کہ برین اسٹارمنگ اور ڈے ڈریمنگ اس نیٹ ورک کا کام ہے، اور یہ کریٹیوٹی میں بہت کام آتا ہے. اکثر اسی قسم کی جو کھلی ڈلی سوچیں ہوتی ہیں وہی شاعروں کے بھی کام آتی ہیں، وہی پینٹرز کے، اسکلپٹرز کے، فلم میکرز کے، ڈرامہ لکھنے والوں کے، رائٹرز کے کام یہ سوچیں آتی ہیں. کیونکہ پھر جب یہ بہت ساری سوچیں آ گئی تو پھر اس میں سے وہ سوچیں وہ پک کرے گا جو کہ پریکٹیکل بھی ہیں لیکن تھوڑی سی نئی اور تھوڑی سی اسٹرینج بھی ہیں، جس کے اوپر وہ اپنی کہانی بیس کرے گا. تو جب اس کہانی کے اوپر ڈرامہ بنے گا آپ کہیں گے واہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، یہ بھی چیز ہو سکتی ہے. اب چونکہ ڈرامہ بھی تخیل کی دنیا میں ہی ہے، ڈرامہ اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کو نصیحت دی جائے، کوئی وہ قانون تھوڑی ہے کہ آپ نے اس ڈرامے کے اوپر عمل کرنا ہے. وہ بھی سمجھیں کہ وہ ایک کسی کی اوپینین ہی ہوتی ہے نا، تو اس لیے آپ اس ڈرامے کو سیریسلی بھی نہیں لیتے کہ بھائی یہ تو ڈرامہ ہے، وہ تو تخیل کی بات ہے، کس پاگل نے کہا ہے کہ ڈرامے کی میں جو باتیں کی ہیں اس کو آپ کرنا شروع کر دیں. لیکن ایک اور لیول پہ وہ آپ کے دماغ میں وہ آئیڈیاز ڈال بھی دیتا ہے. تو یہی سمجھے کہ کریٹو پروسیس کیا جو جسٹ ہے نا، وہ سمجھیں کہ آپ کے دماغ کے اس نیٹ ورک کے اندر آتا ہے. اٹ از آلسو ریسپانسبل فار سوشل کوگنیشن. یہ بھی کام کرتا ہے، جس کا تعلق پھر برین اسٹارمنگ سے یہ ہے کہ سوشل کوگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑی سخت گفتگو کی ہے. ایک آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے آپ سے کوئی چیز چوری کی ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ آپ کو پتا چل گیا. آپ کو پتا ہے کہ اس نے چوری کیا ہے 100%. اب آپ اس کے سامنے بیٹھ کے بالکل آپ ایک سخت قسم کی اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے تو نہیں کیا. لیکن جو اس کے شکل پہ ایکسپریشن آئیں گے، آپ اس سے اندازہ کریں گے کہ اچھا اس نے ایبزارب کر لی بات، اچھا اب تو یہ کوئی آگے کی اسٹریٹجی سوچ رہا ہے، اچھا یہ تو اب جھوٹ کے اوپر جائے گا، اچھا یہ تو اب میرے اوپر ہی مدعا ڈالے گا. یعنی اس کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں، جو سامنے والے لوگوں کے فیشل ایکسپریشنز، باڈی ایکسپریشنز، یا انہوں نے بولنے کے لیے منہ کھولا اور پھر ایک دم بند کر لیا، جو بھی وہ اشارے دے رہا ہے آگے والا بندہ، اس سے جو آپ اندازے لگاتے ہیں نا کہ اچھا یہ بندہ اس وقت کیا کر رہا ہے، وہ بھی سمجھیں کہ
اس دماغ کے اس نیٹ ورک کا کام ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ہیں لیکن یہ میں موٹے موٹے بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو دس نیٹ ورک از سم ٹائمز ویوڈ ایز دا جینیسس آف کریٹو تھاٹ. یہ جملہ جو ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ہاں, دس نیٹ ورک, اب اس نیٹ ورک کی بات ہو رہی ہے جو کریٹو والا, جو برین اسٹارمنگ اور ڈے ڈریمنگ والا نیٹ ورک ہے. دس نیٹ ورک از سم ٹائمز ویوڈ ایز دا جینیسس آف کریٹو تھاٹ. یعنی یہ روح ہے اصل میں کریٹو تھاٹ کی, ایز اٹ از دا نیٹ ورک ان کنٹرول آف پرفارمنگ مینٹل سیمولیشنز. کیونکہ اس نیٹ ورک کا کام ہے کہ دماغ میں تخیلاتی تصویریں بنائے. برین اسٹارمنگ بھی تو یہی ہوتی ہے اور ڈے ڈریمنگ بھی تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ میں ایسی ایسی کمپلیکس تصویریں بن جائیں جو کہ صرف آپ کی دماغ کی آنکھ ہی دیکھتی ہے, ابھی کسی اور نے نہیں دیکھا, لیکن وہ اتنی ریئلسٹک ہوتی ہیں. جیسے آپ کئی دفعہ دماغ میں سوچتے ہیں کہ میں نے اس کو, اپنے باس کو ایسے ہلکا سا دھکا دیا, کہ میں نے تو ہلکا سا ہی دھکا دیا لیکن وہ دھڑک کر کے پیچھے گر گیا اور اس کا سر ٹکرایا اور وہ سر کھل گیا اور وہ مر گیا, ٹھیک ہے. اب یہ اتنی کلیئر پکچر آپ اپنے ذہن میں دیکھتے ہیں, اور آپ یہ ذہن میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اصل میں آپ اس کو قتل کرنے کی ذمہ داری بھی نہیں اپنے اوپر لینا چاہتے. آپ کہتے ہیں میں نے تو ہلکا سا بس دھکا ہی دیا تھا, کیونکہ اس نے میرے سے بدتمیزی کی تھی تو میں نے اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے بس اس کو ہلکا سا دھکا ہی دیا تھا, تو میرا تو قتل کا ارادہ نہیں تھا. وہ تو گر کے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ سر کھل گیا اور وہ مر گیا, تو میں نے تو نہیں مارنے کی نیت کی نا. تو جب آپ اتنے زیادہ کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں کہ آپ نے ضرور اس کا کوئی حل نکالنا ہے, تو پھر آپ کے دماغ میں اس قسم کی اتنی کلیئر پکچرز آتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا. تو اسی چیز کے اوپر تو آپ دیکھیں نا کہ ہارر فلمز بنتی ہیں, فلمز جو بنتی ہیں وہ یہ مینٹل سیمولیشنز جو آپ کا یہ والا دماغ کا حصہ آپ کے ذہن میں بناتا ہے, تو وہ سمجھے کہ دماغ میں جو تصویریں بنتی ہیں اسی کو جب آپ ریئل لائف کی فلم میں ڈالتے ہیں تو وہ سمجھیں کہ امیجنری فلمز وغیرہ بنتی ہیں. تو چونکہ آپ کے دماغ کے اس نیٹ ورک کا کام ہی یہی ہے, تو اس لیے اس کو آپ سب سے زیادہ کریٹو نیٹ ورک کہو گے. ہاؤ ایور, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں, it is the interaction of the spontaneity of the imaginative network and focus and sharpening tools of the executive and attention network that yield true creative thoughts as final product. لیکن اگر یہی اسی نے سارا کام کرنا ہے تو پھر باقی حصوں کا کیا کام ہے؟ یہ امیجنیشن کی انتہا نکال دے گا. لیکن پھر اس نیٹ ورک اور اس نیٹ ورک نے مل کے تال میل میں ایسی چیز کرنی ہے کہ یہ امیجنیشن کی پیک نکال کے لے آیا, لیکن اس نے اس کو کریکٹ کیا. پھر اب اس کا کام شروع ہوگا, کہے گا نہیں بھائی جان یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ ایسی نہیں ہے, جو تم نے کہا ہے کہ تم نے ہلکا سا دھکا دیا اور وہ مر گیا, وہ آپ ٹی وی کی اسکرین پہ نہیں دکھا سکتے, اس لیے اس کو اتنا جو لمبا چھوڑی ہے نا تم نے, اس کو ذرا تھوڑے قاعدے میں لاؤ, کوئی ایسی بات کرو کہ لاجک بھی اس کو تسلیم کرے اور اس کو لوگوں کو دکھایا جا سکے. تو اس کو تھوڑا سا کم کرو, تھوڑا سا ایسے کرو, پھر یہ اپنا آئیڈیا اس کے پاس بھیجے گا. وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو, میں اس کو پھر وہ تھوڑا سا اور امیجنیشن کر کے اس کو اور پالش کر کے پھر کہے گا اچھا یہ بتاؤ, وہ کہے گا ہاں چلو یہ ٹھیک ہے لیکن اس کو ایسے کر لیں تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا. یعنی یہ دماغ کا حصہ فائدے اور طریقے اور سسٹم سوچتا ہے, اور یہ جس کو کہتے ہیں نا ہاتھ چھٹ ہوتا ہے کہ بس یہ میں نے تو کرنا ہے تو بس میں نے کر دینا ہے. ان دونوں نے مل کے جب آپ کی کریٹو تھاٹ کو پالش کیا تب آپ جا کے آپ کی ایسی پروڈکٹ بنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹرولی کریٹو تھاٹ ہے. اب آپ نے پہلے ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ کریٹو تھاٹ کی ڈیفینیشن, کریٹیوٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسی سوچ یا شے جو کہ نئی بھی ہو اور فائدہ مند بھی ہو. تو سمجھے نئی کا کام یہ کرے گا, فائدہ مند کا کام یہ کرے گا, اور پھر دونوں مل کے نئی اور فائدہ مند بنائیں گے, تبھی وہ چیز کریٹو تھاٹ آئے گی. سمجھے کہ یہ دو نیٹ ورکس آپس میں صلح صفائی سے, ایک دوسرے کی کولیبریشن سے جب سکسیسفلی کام کرتے ہیں تو آپ کی ہائیلی کریٹو تھاٹ بنتی ہے, جو کہ ایک فائنل پروڈکٹ ہوتی ہے جس کو آپ پراؤڈلی کہہ سکتے ہو کہ ہاں یہ چیز ہے جو کہ میں نے سوچی اور پالش کی. انٹرسٹنگلی چلیں اس چیز کو چھوڑ دیں. فائنلی اب اس نیٹ ورک کا کیا کام ہے, سیلینس نیٹ ورک کا کیا کام ہے. فائنلی دا سیلینس نیٹ ورک از
in charge of monitoring the internal stream of consciousness as well as the external stimuli and events. This network makes the decisions as to which information, internal or external, is most adept at solving the problem at hand. It is very important in switching between various brain networks. For example, the salience network is in charge of taking the massive amount of sensory information that you are being bombarded with constantly and choosing which sensation we should pay attention to and which we should not. एक लिहाज से इस नेटवर्क का काम जो है वो इन दोनों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना है. ये देख लेते हैं, स्विचिंग बिटवीन द डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एंड द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क. पहले मैंने बताया था कि ये दोनों की तालमेल होती है, लेकिन इन दोनों की तालमेल को कंट्रोल ये करता है. इन दोनों की तालमेल जो है उसकी कंट्रोल इस हाथ में कि कब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो जाएगा ना, उसको सेलियंस नेटवर्क कंट्रोल करता है. क्योंकि इसके पास बहुत सारी ताकतें होती हैं. ये ताकत भी होती है कि जी जो आपकी सारी पांचों सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन आ रही ना, भैया आपके कानों में आपको पता है कि 20 तरह की आवाज़ें आ रही हैं इस वक्त. मेरे कानों में इस वक्त मेरी आवाज़ आ रही है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, पंखे की आ रही है, थोड़ी सी एसी की आ रही है, बाहर एक ट्रेन वो कोई गाड़ी चल रही है उसकी आवाज़ आ रही है, कोई हमसाए में गुफ्तगू कर रहा है, बाहर झाड़ू दे रहा है. ये बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन मेरे काम की कौन सी आवाज़ है वो ये नेटवर्क चूज करता है. यानी जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में पांचों सेंसेस से आ रही होती है, तो ये नेटवर्क कंट्रोल करता है कि अच्छा उसमें से फायदे वाली चीज कौन सी है, सिर्फ उसके ऊपर अटेंशन पे करो. इस वक्त जिस आवाज पे मैं अटेंशन पे कर रही हूँ वो चिड़ियों की आवाज नहीं है, वो मेरी अपनी आवाज है जो मैं रिकॉर्ड करा रही हूँ. तो समझे कि अक्लमंदाना तरीके से ये नेटवर्क ये डिसाइड करता है कि इस वक्त जो मसला ये चल रहा है ना कि बॉस से जान छुड़ानी है, जो ये दोनों मिलके मसला हल करें, इसमें कौन सी चीजें काम आएंगी, तो वो चीजें इनको प्रोवाइड करें और फिर इधर से इधर करें. समझे कि ये उसको कंट्रोल करता है. As mentioned previously, creative thought relies not on just one of the networks, but in the constant switching of connections between brainstorming capabilities of the imaginative network and the decision-making and detail-oriented executive network. यहाँ पे इसको खत्म करते हैं. बाकी सारा आर्टिकल आप चाहें तो पढ़ लें, थोड़ा सा ही रह गया, लेकिन मकसद इसका इस सारी चीज को बयान करने का यही है कि अकेले 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 इन तीनों नेटवर्क्स जो अकेले अकेले अचीव करेंगे वो लिमिटेड होगा. वो ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल और यूजफुल और न्यू तभी होगा जब तीनों नेटवर्क्स मिलके एक दूसरे के फायदे के लिए काम करेंगे. तो समझें कि इस चीज को आप कहते हैं सर्किटरी ऑफ क्रिएटिविटी. अब आपको समझ आइए कि आपके दिमाग के कौन कौन सी चीजें कब कब कैसे कैसे काम करती हैं और कब कब कौन कौन से सर्किट मिलाएंगे तो आपको अपने मतलब की चीज मिलेगी. अब जैसे ये ब्रेन का स्कैन है, ये बस आखिरी ये देख लेते हैं कि देखें, जब आपकी क्रिएटिव सोच चल रही है तो कुछ दिमाग के हिस्से आपके सो जाएंगे और कुछ एकदम जाग जाएंगे. सोने और जागने का मतलब ये है कि अगर जिस वक्त मैं बिल्कुल ही तख़य्युलाती चीज़ कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जी मैंने अपने बॉस को बस उसके सीने पे उंगली लगाई और वो गिर गया और मर गया. अब ये इमेजिनेशन है. इस वक्त ये सोया रहेगा, क्योंकि अगर ये जाग गया तो वो कहेगा तुम पागल हो, तुम अपने बॉस के सीने पे उंगली रख कैसे सकती हो, तो तुम उसको एक उंगली से धक्का कैसे दोगे, और वो धक्का देगा तो वो पागल है, उसके हाथ पांव काम नहीं करते, वो अपने आप को धक्के से गिरने से रोकेगा नहीं. यानी ये लॉजिक उसको सिखा रहा है. अगर इसकी लॉजिक भी चलती रहे तो फिर ये पूरा काम नहीं कर सकता. और अगर ये जो काम कर रहा है उसमें अगर सिर्फ ये काम करता रहे, लॉजिक के ऊपर चलता रहे, तो फिर तखय्युल के बगैर खाली लॉजिक का तो फायदा नहीं, क्योंकि नई चीजें तो ये सोच नहीं सकता. इसलिए सारी चीजों को कायदे में रखना है. इसने सब चीजों को कायदे में रखना है, तो नई सोच के बगैर तो आप नया कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल सकते. तो समझिए कि यही ये सर्किटरी है जो कि जब एक चलेगा तो थोड़ी देर के लिए ये सो जाएगा, फिर जब ये चलेगा तो थोड़ी देर के लिए ये सो जाएगा. तो आपके दिमाग के जो फंक्शनल एमआरआईज होते हैं ना, वो ये चीज बताते हैं कि
किस वक्त जब सोच आ रही तो एकदम कौन सा हिस्सा काम करने लगा और दूसरा वाला ठंडा पड़ गया, फिर एकदम जब ये काम हो गया, ये दिमाग ने काम कर दिया, वो एक सोच डेवलप हो गई, तो फिर ये काम आ गया, इसने लॉजिक बयान करनी शुरू कर दी। ये वैसे मेरे आप रंगों पे ना जाए, मैं हो सकता है गलत कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जब तख़य्युल हो तो एकदम ये हिस्से जाग पड़े, फिर जब लॉजिक आई तो एकदम ये हिस्से जाग पड़े, फिर ये तो हो सकता है कि इसी तरीके से मैंने फंक्शनल एमआरआई जो है ना वो नहीं देखा, लेकिन जो मुझे समझ आता है वो ऐसे ही है कि बारी-बारी एक दूसरे की हेल्प से जब आप काम करेंगे, जब आपका दिमाग काम करेगा तो वो चीज़ होगी। तो आपकी क्रिएटिव चीज़ होगी। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी आप कोई नई सोच सोचते हैं, एक एक ट्रिक और भी किसी ने बड़ा मज़े का बताया था। उसने कहा था अगर आप अपने ज़हन को चाहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बहुत क्रिएटिव काम करे, तो आप ना जो कोई काम कर रहे होते हैं ना, उसकी बहुत ही इंतहा के बारे में सोचना शुरू कर दें। यानी मिसाल के तौर पे अगर अब मिसाल ही है, कोई थोड़ी-सी बेवकूफ़ाना भी हो सकती है। अगर आप बीए बीएससी कर रहे हैं और आपको जेनेटिक्स बहुत पसंद है, तो आप सोचना शुरू कर दें कि अच्छा, जब मैंने जेनेटिक्स में पीएचडी करना शुरू करूँगी, तो मैंने कौन-कौन सी चीज़ों के ऊपर काम करना है। अब आपकी दिमाग की सोच वहाँ तक नहीं जा सकती, क्योंकि आपको तो अभी बीएससी के लेवल का इल्म है, आपको तो अभी एमएससी लेवल का इल्म भी नहीं है। आपने अभी तहकीक नहीं शुरू की, अभी तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो आप आगे का कैसे सोचेंगे? तो लेकिन अगर आप सोचते जाएँगे, पूरे दिमाग की ज़ोर लगा देंगे सोचने पे, तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आप चूँकि अपने दिमाग को फ़ोकस करा रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं इसी पे फ़ोकस करना है, और सोचो, सोचो और सोचो और सोचो और सोचो। तो आपके दिमाग के वो हिस्से भी काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि आम तौर पे जब रिलैक्स थिंकिंग आप कर रहे होते हैं ना, तो आप नहीं इस्तेमाल करते। तो जब वो हिस्से भी काम करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद आप जब क्रिएटिविटी की तरफ वापस आएँगे, मतलब वो हिस्से आपने जगा दिए, उनको काम करने पे लगा दिया। अब वो काम क्या करें अभी आपको नहीं पता। लेकिन ये है कि चूँकि वो हिस्से जाग चुके होते हैं, आपके दिमाग के वो हिस्से जाग चुके होते हैं जो कि आम हालात में नहीं जागते, तो इसका मतलब है कि फिर आपके ज़हन में ज़्यादा जब भी कोई आप नई सोच, मतलब बीएससी, एमएससी के अलावा कोई और सोच के बारे में भी जब आप सोचेंगे ना, तो आपके न्यूरल नेटवर्क्स ज़्यादा बनेंगे। यानी बहुत ज़्यादा आपके जो नेटवर्क्स हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी तरह काम करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग के ज़्यादा हिस्से जाग चुके हैं। इसीलिए मुझे नहीं पता कि आइंस्टाइन के बारे में कहते थे कि किसके बारे में कहते थे कि जी, वाहिद वो है जिसने अपने दिमाग का सबसे ज़्यादा हिस्सा इस्तेमाल किया, और वो पता नहीं 8% है या 10% है, यानी जो आपको मशीनरी दी गई है, असल में आप उसका कुछ परसेंट ही यूज़ करते हैं, बाकी तो अभी यूज़ करना शुरू ही नहीं किया। तो इसीलिए जो ये कॉग्निटिव साइंस है, इसकी कोशिश यही है कि ये देखे कि आखिर हम बाकी हिस्सा क्यों नहीं यूज़ करते? और हम बाकी हिस्सा कैसे यूज़ कर सकते हैं? और उसका फ़ायदा क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है? थैंक यू।